تو ہم کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی اپنی رحمت سے بیت اللہ اور مسجد نبوی کے فیض سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے انگ انگ کے اندر یہ آواز ہی پھوٹتی ہے کہ مالک تیرے علاوہ کوئی شفائیں دینے والا نہیں، تو اپنی رحمت سے بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر قرآن و حدیث کا جو پیغام آپ بھائیوں تک پہنچانے کی غرض سے کھڑا ہوا ہوں، اللہ کی توفیق سے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کائنات کے اندر آنے کے بعد اور پھر خاص کر اگر اللہ اس کو ایمان کی نعمت عطا فرما دے، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرما دے، تو سب سے پہلی ذمہ داری جو انسان کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس سوال کا جواب جو ہے وہ لکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی انسان کی ذمہ داری، انسان کی ضرورت وہ یہ ہے کہ وہ انسان علم جو ہے اس کو سیکھے، علم حاصل کرے۔ علم کا لفظ جب بھی قرآن و سنت میں آتا ہے تو اس سے مراد یہ مروجہ فنون نہیں ہے جو ہم سیکھتے ہیں، اور ہم حدیث لکھی ہوتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ علم نہیں ہے، وہ فنون ہے، وہ زندگی گزارنے کے لیے، دوسرے لفظوں میں دنیا کمانے کے لیے وہ فنون ہے، وہ طریقے ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ تو ایک مسلمان جب پیدا ہوتا ہے اس پر سب سے پہلا فرض جو عائد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ کتنے مسلمان ہیں یہ اس وقت شکوہ کر رہے ہیں، حافظ ابن قیم صدیوں پہلے، خیر کا اس زمانے کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ خیر کا زمانہ تھا، اس وقت شکوہ کر رہے ہیں، کہتے کتنے ہزاروں مسلمان میں دیکھتا ہوں پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کیے بغیر ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے، تو آج اس سے بھی ابتر حالت ہے کہ انسان صرف اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ وہ کھائے پیے، شادی کرے، بچے پیدا کرے، کمائے اور اس دنیا سے چلا جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جانوروں سے بھی بدترین زندگی کا نقشہ ہے، یہ کسی مومن اور مسلمان کی زندگی کا یہ نقشہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم علم حاصل کریں، اپنے اللہ کی معرفت حاصل کریں، ہم جو ہے وہ اپنے رسول کی معرفت حاصل کریں، اور ہم اس قرآن، اس کتاب کی معرفت حاصل کریں جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ کامیابی کے لیے ہی اللہ نے نازل کیا ہے کہ جو اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کا علم حاصل کرے گا اور اس کو اپنے عمل کے اندر لائے گا، وہ دنیا میں بھی بلند ہو جائے گا اور وہ آخرت کے اندر بھی بلند ہو جائے گا۔ ہمیں اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اس انداز میں اس بات کو بیان کیا، انہوں نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل، کہ انسان کے ہر بول سے پہلے، ہر عمل سے پہلے اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے کیا بولنا ہے اس کا اس کو علم ہونا چاہیے، اس نے کیا عمل کرنا ہے اس کا اس کو علم ہونا چاہیے۔ ہر بول اور ہر قول سے پہلے، ہر عمل سے پہلے جو انسان پر فرض عائد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کا علم حاصل کرے کہ اس نے کیا بولنا ہے۔ یوں ہی نہیں زبان اللہ نے دی کہ جو چاہے بولتے رہو، جو چاہے بولتے رہو، جو چاہے بولتے رہو، اور یوں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی نہیں دی کہ جو چاہے عمل کرتے رہو۔
نہیں، فرمایا ہر قول سے پہلے، ہر عمل سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ اور پھر ابن قیم رحمہ اللہ بات کو ادھورا نقل نہیں کرتے، اگر اس کی طرف ترغیب دی ہے تو اس کے فوائد جو ہیں وہ بھی نقل کیے ہیں انہوں نے۔ فرماتے ہیں کہ علم کا سب سے پہلا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، شان و شوکت عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ علم حاصل کرنے والے کی اپنی ذات کو ہے۔ عزت، شان، شوکت، رفت، منزلت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اگر دیتا ہے تو علم کی بنیاد پر دیتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جن کو میں علم عطا کرتا ہوں حقیقت میں ان کو ہی میں جنت کے درجات عطا فرماتا ہوں۔ تو دنیا کے اندر سب سے پہلا فائدہ علم حاصل کرنے کا انسان کی اپنی ذات کو، اور کس قدر 100% انہوں نے صحیح لکھا ہے رحمہ اللہ کہ دنیا میں عزت، شان اور شوکت، اللہ کی عزت کی قسم ہے، آپ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، تقوی میں بھی بڑے ہیں، زمانے کے حالات، واقعات اور تجربات بھی آپ کے پاس زیادہ ہیں، اور آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا بڑے بڑے دولت مند بھی دنیا میں ہیں، وزراء بھی ہیں دنیا میں، حکمران بھی ہیں، لیکن اس اللہ کی عزت کی قسم ہے جو عزت، جو شان اور جو محبت اللہ تعالیٰ ایک باعمل اور با کردار عالم دین کو عطا کرتا ہے وہ دنیا میں کسی کو عطا نہیں کرتا۔ یہ آپ کے تجربے کے اندر بات ہوگی۔ حکمرانوں کو کون سا محلہ ہے، کون سی گلی ہے، کون سا گھر ہے جس میں گالیاں نہیں پڑتی؟ ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر بھی یہ کام ہوتا ہو، لیکن اگر با عمل اور با علم اور اس کے مطابق اپنا کردار بنانے والا کوئی اہل علم ہے تو اگر وہ 7 سمندر دور بھی بیٹھا ہوا ہے تو یہاں مسجد میں بیٹھے اس کے لیے دعائیں ہوتی ہوں گی۔ صرف یہاں نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، کائنات کی ہر مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ عزت، یہ شان، یہ رفت اللہ کس کو دیتا ہے؟ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی ساری دعائیں دیکھ لیں، آپ دیکھتے ہیں آپ نے دنیا کے لیے بھی کی، آخرت کے لیے بھی کی۔ دنیا کے لیے تو خیر آپ کی دعائیں شاید کوئی ایک آپ کو ملے کہ آپ نے دنیا مانگی ہو، لیکن یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جتنی دعائیں آپ نے مانگی ان میں سے قرآن پاک کے اندر اس دعا کو بطور حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے کائنات کے امام پیغمبر میں نے تمہیں اس کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے، میں نے علم نبوت دیا ہے تمہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے اللہ سے مانگتے رہو کہ یا اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ ہم دنیا مانگتے ہیں، ہم عہدے مانگتے ہیں، ہم زیادہ نمبر لینے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ مجھے حقیقی علم جو ہے وہ عطا فرما دے۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے علم کا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے، آخرت میں بھی عزت ہوتی ہے۔ کائنات کی بے جان مخلوقات، جاندار مخلوقات سب پہچاننے لگ جاتی ہیں کہ یہ عالم ربانی ہے، اس کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ ہے، یہ اللہ کے دین کے ساتھ وہ بستا ہے، یہ اللہ کے دین کا علم رکھتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز دعائیں کرنے کے لیے جو ہے وہ مستعد ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ اور دوسرا فائدہ فرماتے ہیں، اپنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں، اور دوسرا اس کا دن رات کی محنت اور کوشش کا نتیجہ کیا ہے کہ میری اولاد بھی کامیاب ہو جائے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اولاد کو دینے کے لیے سب سے قیمتی اور عظیم تر جو تحفہ ہے، اگر کسی عقل مند کی عقل میں یہ بات آ جائے، کوئی سمجھدار اس کو سمجھ لے، تو کہتے ہیں سب سے قیمتی تحفہ جو ہے اپنی اولاد کو دینے والا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ دین کا علم ہے۔ کوٹھی، بنگلہ، مکان، زر زمین، دولت، بڑی گاڑی، فرماتے ہیں یہ تو ہما کا
لفظ بولا انہوں نے، بیوقوف اور جاہل لوگ جو ہیں وہ اسی کوشش میں لگا رہتے ہیں کہ میری اولاد کا بڑا بنگلہ بن جائے، بڑی کوٹھی بن جائے، بڑی گاڑی ان کو مل جائے، بڑا عہدہ اور بڑی نوکری مل جائے۔ فرماتے ہیں عقل مند بندہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو دیتا ہے تو دین کا تحفہ عطا کرتا ہے، اس سے بڑا کہتے ہیں کوئی تحفہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تمہاری اولاد کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو، تمہاری اولاد جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث پڑھنے والی ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے قیمتی تحفہ کہتے ہیں اولاد کو دینے والا یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یار اگر کچھ بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس بات کو سمجھیے یہ کتنی قیمتی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ دین کا علم نبوت کی نیابت ہے، دین کا علم نبوت کی نیابت ہے، یعنی کہ جو کام نبیوں کے سپرد اللہ نے کیا ہے وہ کام آج اہل علم کے سپرد اللہ کرتا ہے۔ نبیوں کی وراثت جو ہے فرمایا وہ علم دین ہے۔ نبیوں کی نیابت کرنے والے کون ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو انبیاء کی وراثت تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے اندر۔ انبیاء کی وراثت کے وارث کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ علماء انبیاء کی وراثت کے مالک ہیں۔ بڑے خوش ہوتے ہیں میرے باپ نے اتنا چھوڑا ہے جی، وراثت میں اتنا ملا ہے جی، وراثت میں اتنا ملا ہے۔ لیکن یار اس بات کی طرف توجہ کریں کہ جس کو انبیاء کی وراثت اللہ عطا کرتا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے، وہ کس قدر بھاگ والا اور کتنا بڑا مقام رکھتا ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے علم حدیث کے وارث تھے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک دن بازار کے اندر نکل گئے اور لوگوں کے اندر اعلان کرنے لگے کہ لوگوں تم یہاں پر دکانوں بازاروں میں بیٹھے ہو، وہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اٹھو اپنا اپنا حصہ لے لو۔ سب لوگوں نے دکانیں بند کی، چلے گئے مسجد کے اندر، دیکھا ایک حلقہ لگا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور قرآن پاک جو ہے اس کی تعلیم جاری ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر تو کوئی وراثت نہیں ہے جو تقسیم ہو رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ یہاں پر تو کوئی وراثت نظر نہیں آئی۔ کہتے ہیں ہلاکت ہو تمہارے لیے، یہی تو نبی پاک کی وراثت ہے جو قرآن کا علم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے نبی کی وراثت ہے۔ انبیاء درم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، کوٹھیاں بنگلے اور پلاٹ چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء دین کا علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ سینے اور مبارک ہیں وہ لوگ جو اس علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ زندگی میں سب سے بہترین صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ بھی یہ علم ہے، یہ علم سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ یار تمہارے کہنے سے، تمہارے سننے سے اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی بندہ جو ہے تمہارے کہنے سے جو ہے وہ نیکی پہ لگ جاتا ہے، کسی کی زندگی کے اندر دین آ جاتا ہے، تو اس سے بڑا اور کیا صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ عمل کرے گا وہ آگے جتنے لوگوں کو پہنچائے گا، آگے جتنی نسلوں تک وہ علم جائے گا، اور وہ عمل جب تک ہوتا رہے گا اس میں برابر آپ کو اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ کہتے ہیں زندگی میں کبھی موڈ بن جائے نا صدقہ جاریہ کرنے کا، تو کہتے ہیں دین سیکھنے والے بن جاؤ، دین سکھانے والے بن جاؤ، یا دین کے معاون بن جاؤ، دین کی اشاعت کے اندر لگ جاؤ، یہ تمہاری زندگی کا بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے انہوں نے استدلال کیا ایک حدیث مبارکہ سے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے جنت کے اندر جائیں گے، تیر بنانے والا، تیر لے کر دینے والا اور تیر چلانے والا۔ یعنی میدان جہاد کے اندر ایک بندہ تیر چلاتا ہے وہ بھی اجر کا مستحق ہے، جس نے وہ تیر خرید کر دیا ہے وہ بھی اس کا مستحق ہے، اور جس نے وہ تیر بنایا ہے اگرچہ بنایا اس نے تجارت کی غرض سے ہے، اس کا بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں دین سیکھنے والا جو ہے وہ بھی اجر کا مستحق ہے، اور دین سکھانے والا وہ بھی مستحق ہے،
اور جو اس دین کے سیکھنے اور سکھانے کے اندر معاون بن جاتا ہے وہ بھی اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ بلکہ انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ جہاں پہ عالم دین ہوگا، جہاں پہ قرآن کے پڑھنے کا طالب علم جو ہے جنت میں جس درجے پر ہوگا، ان کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی اسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہوگا۔ تو یہ صدقہ جاریہ سب سے عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے جی، سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا 8-10 سال کا، بس وہی ناظرہ قرآن پڑھنے مسجد میں جائے، جس کی عمر 20 سال ہو گئی یا 30 سال ہو گئی یا 40 سال ہو گئی یا 50 سال ہو گئی ہے، اب وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اب اس کو شرم آتی ہے قرآن ہاتھ میں پکڑے تو ناظرہ پڑھے یا قرآنی قاعدہ پڑھے یا وہ ترجمے کے لیے مسجد میں بیٹھے۔ بڑی یہ ایک معیوب چیز جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ نا جی، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بیت اللہ کے اندر، آپ کو بھی جو گئے ہیں جنہوں نے سعادت اللہ نے دی ہے، دیکھا ہوگا بزرگ سفید داڑھیوں والے وہاں پہ قرآن پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اساتذہ کے سامنے، وہ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اتنا تو بنائیں کہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے کم از کم ہم اپنی زندگی میں سیکھ لیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب ہے، اور ہم اس کو پڑھیں کہ اللہ نے اس کے اندر ہمیں کیا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو بات میں نے یہ تو ضمناً ایک بات علم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی جو ہے تڑپ اور طلب جو ہے اس کو اللہ زندہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی تڑپ جو ہے وہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو جو ہے اپنی رحمت سے یہ علم حاصل کرنے کی تڑپ جو ہے وہ نصیب فرما۔ میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جیسی کوئی اور نعمت کائنات کے اندر کسی باپ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میری بیٹی نے جو ہے وہ قرآن پاک کو مکمل حفظ کر لیا ہے، اور اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی خاص برکت اور اس کی عنایت سے یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ آپ بھائی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تا حیات ہم سب کی اولادوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ یہی اصل سعادت ہے اور یہی اصل کامیابی ہے ہماری بھی اور ہماری اولادوں کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن بنا دے، عالم قرآن بنا دے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ سنت ہے، آپ بچوں کو یہ دعا دیا کرتے ہیں، اللہم علمہ التاویل وفقہ فی الدین۔ یا اللہ ان کو قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کا علم ان کو عطا فرما دے، اور دین کی سمجھ جو ہے وہ ان کو عطا فرما دے۔ تو اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ان کو قرآن کا مفسر بنا، اور اللہ ان کو دین کا جو ہے وہ دین کا علم جو ہے وہ ان کو عطا فرما دے۔ آج جو بات دوسری میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، اور انتہائی توجہ طلب بات ہے، چونکہ اس لیے کہ ہمارا علم کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں ہے، اور ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کے لیے وقت کو مخصوص نہیں کیا، وقت نہیں نکالا ہم نے کہ ہم قرآن اور حدیث کا علم پڑھیں۔ اللہ سے دعا بھی کریں اور یہ کوشش بھی کریں، کیونکہ پہلی کوشش ہے پھر اس کے بعد قبولیت ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے دنیا کے اندر، پہلی کوشش ہے۔ آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہزاروں سال دعا کرتے رہیں لیکن اس کے لیے قدم آگے نہ بڑھائیں تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے آگے بھی بڑھنا ہے دعا کے ساتھ، آپ نے ایک قدم بڑھانا ہے، اللہ کی رحمت نے آپ کو اپنی آغوش میں لے کر اس کام کی تکمیل جو ہے وہ آپ سے کروانی ہے، لیکن قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اس لیے نبی پاک اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر بھی آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پہلا قدم جو ہے انسان نے اٹھانا ہے۔ تو دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کر، اور اس کے لیے عملی طور پر تیار ہو جائیں۔ اپنے محلے کے امام صاحب، قاری صاحب مسجد کے اندر ناظرہ قرآن نہیں آتا تو ناظرہ سیکھیں، ناظرہ آتا ہے تو قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ شروع کریں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، صبح صبح آدھا گھنٹہ 15 منٹ نکالیں،
یا کسی بھی وقت آپ نکال لیں، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی خیر و برکت جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ کام آسان فرما دے۔ ایک کامیاب انسان جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار بن جائے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائے، اور ابدی اللہ کی نعمتوں والی جگہ یعنی جنت جو ہے اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دے، اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ احسان کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے اللہ کی رحمت، یعنی کہ ہم احسان کرنے والے بن جائیں۔ حافظ ابن قیم نے بڑی عجیب اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اگرچہ یہ ایک عام لفظ ہے احسان، ہر نیکی کو کہتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کو بھی اگر آپ درجہ احسان تک لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے قریب محسنین، کہتے ہیں جو بندہ 3 عمل کرتا ہے نا وہ احسان والی زندگی کے اندر ہے اور اللہ کی رحمت کے قریب ہے، اور اللہ کی رحمت اس پر ہوگی اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں اختصار کے ساتھ؟ پہلا عمل وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں توحید اور سنت کی محبت پیدا ہوگی، سمجھ لو کہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے۔ توحید اور سنت کی محبت، ہم اپنی زندگی کے اندر سب سے قیمتی موضوع بنائیں توحید کے موضوع کو، اللہ کی پہچان کو، جس خالق نے پیدا کیا ہے، جس مالک نے پیدا کیا ہے، اس نے کیوں پیدا کیا ہے، اس نے کیا ہمیں اسی لیے بیکار پیدا کیا کہ جو چاہے کرتے رہیں؟ نہیں، اس مالک کا تعارف، اس کی پہچان پیدا کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کائنات کے ہر خزانے سے بڑا خزانہ توحید کا خزانہ ہے، ہر خزانے سے بڑا خزانہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے خزانوں کو ڈھونڈنے میں ساری زندگی بسر کرتے ہیں، اس بڑے خزانے کے لیے تو ہمیں اس سے بھی زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ وہ بڑا خزانہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، جس کو اللہ عطا فرما دے اور جس کے لیے اللہ آسانی کر دے، وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہے، اس پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ اصول بیان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، رحمت نہیں ہوگی اس کے اوپر، اس کے علاوہ کائنات کے ہر گناہ گار کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ تو توحید اتنا اہم عمل ہے، توحید اتنا ضروری عمل ہے ہمارے لیے۔ توحید کا فہم اور توحید کو سمجھنا گویا کہ ہماری آخرت کی زندگی کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے کہ ہم سمجھیں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا کیا ہے۔ کائنات کے اندر اللہ کے علم کے بعد اگر کسی پاک ہستی کے پاس علم ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے زیادہ توحید کی پہچان، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کائنات کے امام پیغمبر کو تھی، پھر بھی اللہ کہتے ہیں فَعْلَمْ، خوب جانو، خوب علم حاصل کرو کہ وہ ایک ذات ہے۔ توحید کا علم حاصل کریں آپ۔ جس بندے کے دل میں توحید کی محبت ہے، نہیں اگر آپ خلاصے کے طور پہ توحید کو سمجھنا چاہیں تو میں ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی کائنات آئی ہے، آدم علیہ السلام ہیں جن کے اندر انبیاء ہیں، جن کے اندر جو ہے اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، پوری کائنات جو ہے جتنی کی جتنی آخری فرد تک جتنی کائنات آئی ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں، وہ اکیلا اللہ غنی ہے۔ یہ توحید ہے، آپ یہ سمجھ لیں۔ اس کائنات میں کوئی بھی غنی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، وہ اکیلا ہے اللہ۔ جب یہ آپ تصور کریں گے کہ جب اللہ کے نیک بندے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے ہیں، جب کائنات کے محبوب پیغمبر بھی ہر لمحے اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو پھر مانگنے کے قابل ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس سے مانگیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اور شرک کیا ہے؟ اس ذات کو چھوڑ کر کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس ہستی کے ساتھ بھی دل لگ گیا جی یہ بھی میرا کچھ کر دے گا، کبھی اس ہستی کے ساتھ دل لگ گیا جی یہ بھی میرا کچھ کر لے گا۔
ہم تو اس سے بہت نیچے گر گئے ہیں، ہم تو درختوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دل لگا کے بیٹھے ہیں، جی فلاں بیری کا پتا گر جائے گا تو بیٹی ہوگی، بیر گر جائے گا تو بیٹا ہو جائے گا، فلاں جو ہے وہ جا کے فلاں کام کر لیں گے تو پھر وہ وہاں سے یہ کچھ ہمیں مل جائے گا، فلاں تویز باندھ لیں گے تو یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنی توحید کے معاملے کو پاک اور صاف کر دے۔ یہ دل کے اندر انسان اس کے اوپر مر جائے نا تو اللہ کی عزت کی قسم ہے اس سے بڑی اچھی موت کوئی نہیں ہے۔ توحید پہ مر جائے بندہ کہے میرے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہی کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اور تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے، لیکن اللہ کی توحید میں کسی کو شامل نہ کر۔ یہ کتنی مبارک موت ہے جی اگر توحید کے اوپر موت آ جائے۔ دعا کریں یا اللہ ہمیں توحید پہ موت عطا فرما، یا اللہ زندگی میں توحید عطا فرمانا، اور موت کے وقت بھی اللہ توحید کے اوپر ہماری موت ہو جائے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن توحید پہ اگر آپ نے جان دے دی ہے تو آپ نے اپنی زندگی کے آنے کا مقصد حاصل کر لیا۔ دیکھیں وہ فرعون کے سامنے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی، جب اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام پہ۔ اس نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ اس کائنات میں تو نعوذ باللہ میرا باپ جو فرعون ہے وہی رب ہے، تو کس کو پکار رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اندر سے نا وہ کرسیاں باہر نکال دو، کرسیاں اندر سے باہر دو، وہ اندر پڑیاں نکال دو باہر سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرعون کے سامنے پیش کر دیا گیا، کہا مجھے رب مان، مجھے اللہ مان، ورنہ تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لے، موت ہے، اپنی صرف نہیں ہے، بیٹیاں بھی ہیں ساتھ، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں۔ کہا تیری بیٹیوں کو بھی اس تیل کے اندر جلا کے راکھ کر دوں گا اور تجھے بھی جلا کے راکھ کر دوں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ زندگی تو ایک بار ملی اور اس نے ہمیں موت تو آنی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں موت کے ڈر سے اللہ کی توحید کو چھوڑ دوں۔ اب اس کی ایک بچی کو لوہے کے جلتے ہوئے تیل کے کڑاہے کے اندر ڈالا گیا، ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کی بچی کو جلا کے راکھ کر دیا گیا۔ کیا یہ معمولی منظر تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کی چھوٹی بیٹی جو چھاتی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کو بھی چھینا گیا، ماں کی ہاں نکلی، ماں کی مامتا صبر کس قدر صبر کر سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب توحید کی لذت اور توحید کی آشنائی بندے کے دل میں پیدا کر دیتا ہے تو دنیا کا ہر غم، ہر مصیبت اس کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ سمجھیں، اگر آپ کے پاس توحید ہے نا تو آپ کے اندھیرے جو ہیں وہ بھی روشنی ہے، آپ کی غریبی جو ہے وہ بھی امیری ہے، آپ کی بیماری جو ہے وہ بھی شفا ہے۔ اگر توحید ہے آپ کے پاس تو آپ بیماری میں بھی کہتے ہیں میرے اللہ تو نے شفا دینی ہے، اگر تو نے اس حالت میں رکھا ہے، اگر تو اس حالت میں خوش ہے تو یا اللہ میں بھی خوش ہوں، شفا تو نے دینی ہے، میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا شفا کے لیے۔ اگر آپ کے پاس توحید ہے تو آپ کی بیماری جو ہے وہ بھی آپ کے لیے شفا ہے۔ آپ کی موت جو ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بہترین زندگی ہے اگر توحید کے اوپر موت ہے تو۔ وہ بچی کو بھی انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا، اس کو بھی جلا کے راکھ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ بچی جب ماں تھوڑی سی ڈگمگائی بچی کی موت کو دیکھ کر تو وہ بچی جب اس کو چھینا گیا تو اس نے کہا ماں گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، تیرا اور میرا ٹھکانہ تو اللہ کی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس کو بھی ڈالا گیا تو وہ بھی کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بھی یہی کہہ رہی تھی رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، یا اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار کوئی چھوٹی بات تھی، بادشاہ کا محل چھوڑا تھا اس نے، تیرے میرے پاس کیا ہے؟ محلوں کی زندگی اس نے قربان کی ہے، محلوں کی زندگی، سکھ آرام قربان کر کے اپنی زندگی قربان کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ یا اللہ یہ محل چھوڑا، اس کے بدلے میں اپنے پاس
مجھے جنت کے اندر گھر عطا فرما دینا۔ نبی پاک علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، اور کائنات کے امام پیغمبر جب معراج کے موقع پہ جا رہے تھے آسمانوں کی طرف، جب آپ بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پہ آپ کو اتنی خوشبو آئی، اتنی خوشبو آئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ فرمایا کائنات کے امام پیغمبر آپ سے پہلے ایک عورت آئی تھی، اس کی 2 بیٹیوں کو اور اس کو توحید کی خاطر آگ میں جلا کے راکھ کر دیا تھا، اس جگہ پہ اس کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا تھا، اس جگہ کو اللہ نے اتنا خوشبودار بنا دیا۔ آپ کی ہڈیوں سے خوشبو آئے گی، ہزاروں سال پہلے آنے والی وہ عورت جہاں پہ دفن کی گئی، اس کی ہڈیوں سے خوشبو جاری ہے۔ یہ توحید کے اوپر آپ نے زندگی دے دی تو آپ کی کامیابی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ توحید اور سنت۔ توحید کے ساتھ محبت اور سنت کے ساتھ محبت۔ محبت پہ آپ جانتے ہیں نا، محبت کے لیے ہر چیز قربان کرنی پڑتی ہے۔ ایک بندہ مومن کہہ دیتا ہے یا اللہ میرا انگ انگ جا سکتا ہے، یا اللہ میرے خون کا قطرہ قطرہ جو ہے وہ جا سکتا ہے، یا اللہ میرے جسم ہو سکتا ہے، تیرے ساتھ شرک جو ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عبد الخالق صاحب نے ان کا ایک واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں ایک دن ان کے باپ جو تھے، حالانکہ وہ باقاعدہ طور پر عالم دین نہیں تھے، پڑھا نہیں تھا انہوں نے، تاجر تھے، لیکن اللہ نے توحید کی بصیرت اتنی دی تھی۔ ایسے لوگوں کی اولادیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں بھائیوں کو تو کہنے لگے احسان لائی میری ایک نصیحت یاد رکھنا، زندگی کے اندر کوئی ایسا موڑ آ جائے، ایسا موڑ آپ کے سامنے آ جائے کہ ایک طرف اللہ کی توحید ہے اور ایک طرف جان ہے، تو میں تمہارا نصیحت کرتا ہوں اپنی جان دے دینا لیکن توحید کو نہ چھوڑ۔ کوئی باپ اپنے بچوں کے لیے موت مانگتا مر جانا، لیکن توحید کے اوپر کمپرومائز نہ کرنا، توحید کو نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اللہ ہمیں توحید پر ثبات عطا فرما دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو توحید کے اوپر قائم فرما دے، اللہ ہمارے محبوب کی سنت کی محبت ہمیں عطا فرما دے۔ کامیابی کی یہ دلیل ہے جی، فلاں نے ایسے کہہ دیا، میرے مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا۔ سب کا احترام کریں، سب علماء کا احترام کریں، سب عالم دین جو ہیں، سب مفتیان جو ہیں، سب ائمہ دین جو ہیں، سب کا احترام کریں، لیکن میرے بھائی جب دین کی بات ہے، ماننے کی بات ہے، عمل کرنے کی بات ہے، تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اس کائنات میں کوئی دوسری ذات نہیں ہے، اور وہ ایک ہی شخصیت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی اطاعت کے بغیر، ان کی سنت کی محبت کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ پوری بصیرت کے ساتھ آپ سوچیں جی، آپ کی خوشی، آپ کی غمی، آپ کا دن، آپ کا رات، اٹھنا بیٹھنا، تجارت کرنا، گھر کے اندر رہنا، ہر چیز نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ سنت کے ساتھ اس کو محبت ہے، حقیقت کے اندر وہ کامیاب ہے۔ حقیقت کے اندر اس نے اللہ کا قرب پایا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ گناہوں کے سارے بوجھ اللہ اتار دیتا ہے اور اللہ اپنی محبت عطا کرتا ہے اس بندے کے لیے جو نبی پاک کی سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ نبی پاک اسلام سے محبت کرنا کیا ہے؟ کوئی نعرہ ہے، کوئی دعویٰ ہے، کوئی زبان ہے، کوئی قول ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، میں بڑا جو صدقے جاواں، واری جاواں، کیا یہ صرف دعوے ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھے محبت کی۔ نبی پاک اسلام کی محبت کیا ہے؟ آپ کی سنت کے ساتھ محبت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کے اوپر جو ہے وہ کامیاب ہو گیا وہ بندہ، اس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کے خزانے آ گئے، جس کے دل میں نبی پاک اسلام کی سنت کی محبت آ گئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ اپنی
دیکھتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا. یہ جو شادیاں ہم کرتے ہیں اور یہ جو طوفان بدتمیزی اور بے حیائی کا سیلاب ہماری شادیوں میں نظر آتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے کسی ہندو کی شادی ہو سکتی ہے، کسی عیسائی اور یہودی کی شادی ہو سکتی ہے، کسی مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہو سکتا اور یہ شادی نہیں ہو سکتی جو آج ہم جو ہے کر رہے ہیں. یہ کسی مسلمان کی شادی کا طرز عمل نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں ایک دفعہ تو موقع آیا نہیں آپ جی کہڑی روز شادی کرنی. اللہ اکبر. لیکن اللہ سوچنے والے کیا سوچتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ہی تو آپ کو موقع آیا اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کا، اپنی محبت کا اظہار کرنے کا، کہ پورا معاشرہ، پورا خاندان، پورے لوگ ایک طرف تھے کہتے تھے کہ یہ کچھ کرو شادی ہے، اور میں اکیلا کھڑا تھا کہ نہیں میں اپنے پیارے محبوب کی سنت کو نہیں کر سکتا. تم کہتے ہو ایک ہی موقع تھا شیطان کو راضی کرنے کا، راضی کر لو. وہ کہتے ہیں نہیں ایک ہی موقع تھا میں اس میں پاس ہو جاؤں، میں اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کر اور باقی ساری محبتوں کو چھوڑ دوں. ان کے لیے یہ سنہری موقع ہوتا ہے. وہ اپنے اللہ کی محبت کو حاصل کریں، وہ اپنے پیارے محبوب کی محبت کو حاصل کریں. یہ ایک ایک موقع ہمیں زندگی میں ملتا ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ یہ ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے. ایک طرف سنت ہوتی ہے، ایک شیطان کا راستہ ہوتا ہے. ایک طرف سنت ہوتی ہے، ایک طرف شیطان کا راستہ ہوتا ہے. اب دیکھنا آپ اور میں نے ہے سنت کا، محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے کہ ہم سنت کو پکڑتے ہیں، سنت پہ عمل کرتے ہیں، شیطان کے کسی راستے پہ چلتے ہیں. آپ شوق سے کریں، آپ کو کرنا چاہتے ہیں جو رسم و رواج بنے کہتے ہیں کہ نہیں یہ آفتی یہ نہیں چھوٹ سکتا. آپ کہیں تو دو نفل اور پڑھ لیتے ہیں، ایک نماز اور پڑھ لیں گے، کہیں گے تو اور کچھ یہ نہیں چھوٹتا جی. اللہ اکبر. برادری کیا کہے گی، قبیلہ کیا کہے گی. یہ ساتہ کرنا ہی ختم تو دعانا ہی پڑے گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر تو پھر اللہ اکبر کبیرہ. لو جی حافظ جی ہن ساری برادری لوکی آندے نہیں ساڈے کول کھاندے رہنے تے آپ واری آئی تے ہن کہندے نے جی اسی سنت تے عمل کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت بھی مل جائے اور سارا زمانہ نہیں؟ جنہوں نے محبت لی ہے انہوں نے اپنے باپ چھوڑے، اپنی مائیں چھوڑی، اپنا قبیلہ چھوڑا، اپنے قلبے چھوڑے. انہوں نے اپنی کائنات کی ہر چیز کو قربان کیا ہے، تب جا کے اللہ کے رسول کی محبت کو انہوں نے حاصل کیا ہے. جی ہم کہتے ہیں کہ شیطان بھی راضی رہے اور رحمان بھی راضی رہے، اس طرح نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کے لیے سنت کی محبت لازم. آپ دل کے اندر حوصلہ اور جگر پیدا کریں. جو ہم دعویٰ کرتے ہیں زبان سے کہ نبی پاک اسلام سے محبت ہے، اس کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ ہم نے دلیل پیش کر دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، لہذا اس کے علاوہ ہم کوئی اور عمل نہیں کریں گے. اور دوسری بات میں ارشاد فرمائی، کامیاب آدمی جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، محسنین میں جس کا شمار ہو جاتا ہے، جو نماز کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. جتنی کسی کی نماز سے محبت ہے نا جی، خیر کے پڑھتا ہے، شوق سے پڑھتا ہے، توجہ سے پڑھتا ہے، ہر نماز سے پہلے آ جاتا ہے مسجد کے اندر پورے اہتمام کے ساتھ پانچوں نماز کا وہ اہتمام کرتا ہے. جتنی کسی کے دل میں نماز کی محبت ہے نا اتنا ہی وہ زیادہ کامیاب ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے. تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے نمازوں کے اندر جو عشق پیدا کیا، محبت پیدا کی، الفت پیدا کی، جو نماز کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. ایک جملہ کہنے لگا، ناراض نہ ہونا میرے بھائیوں، میں قبل از معذرت کر رہا ہوں، آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. کسی کو اگر برا لگے تو معاف کرنا. بے نماز بندہ جو ہے نا سمجھ لے نہ وہ اہل سنت ہے، نہ وہ اہل حدیث ہے، نہ وہ شیعہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. بے نماز بندے کو کسی نے قبول نہیں کی. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں نے اہل سنت کی فقہ پڑھی ہے، حنفی فقہ پڑھی ہے، حنبلی پڑھی ہے، مالکی پڑھی ہے، شافعی پڑھی ہے، میں نے شیعوں کی فقہ پڑھی ہے. کسی فقہ کے اندر بھی بے نماز کا کوئی مقام نہیں. تو ہم تو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا، ہم تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے نہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نماز کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. جتنا نماز کے ساتھ تعلق ہے اتنی کامیابی ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی.
تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا، نماز کو پڑھا. تو یہ کامیابی کی چابی ہے. جس نے اللہ کی رحمت کا حقدار بننا ہے، 5 وقت کی نماز کے ساتھ وہ محبت کرے. اور آخری بات جو انہوں نے لکھی ہے اور میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں توحید کے بعد، نماز کی محبت کے بعد تیسری بات انہوں نے فرمائی ہے کہ رحمت الانسان، اعلیٰ اخلاق والا انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، وہ اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے. جس کے دل کے اندر رحمت پیدا ہو جائے. رحمت لوگ جو ہیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ شدت پسندی کا جذبہ اللہ نے کبھی قبول نہیں کیا. شدت پسند بندہ، انتہا پسند بندہ جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ ہم وہ جو ہے محروم بھی ہے اور اللہ کے جو ہے نفرت کا شکار ہے. جو بندہ شدت پسند ہے، رحم دلی پیدا کرے، اپنے لیے پیدا کرے، اپنے قرب و جوار کے لیے پیدا کرے، اپنے رشتہ داروں کے لیے پیدا کرے. رحم دلی جس بندے کے اندر آ جاتی ہے جی، وہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو سختی کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں نا، حقیقت میں پھر نسلوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں. یہ شدت کے جذبات ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے. اللہ کی قسم سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اپنی اولاد کا نقصان کرتے ہیں سب سے پہلے. ایک بھائی نے مجھے فون کیا، اب مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے جی. میں نے کہا جی. کہتے ہیں جی وہ میرے والد صاحب جو ہے نا، ان کی چچا کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، وہ ان کو بلاتے نہیں ہیں، بڑی سخت لڑائی ہے. انہوں نے نیا مکان بنایا تھا تو میں ان کے ساتھ ملتا ہوں، ان کے ساتھ آتا جاتا بھی ہوں. تو انہوں نے مجھے مٹھائی کا ڈبہ دیا کہ جاؤ یار یہ میرے بھائی کو بھی کھلا دینا، تم لے جو گھر. کہتا ہے میں گھر لے کر آیا. اس نے کہا جی کہاں سے مٹھائی لایا؟ کہا جی وہ چاچو نے مکان لیا بلایا تھا تو انہوں نے دی ہے. ڈبہ پکڑا اور اس کو پیر گلی کے اندر دے مارا اور کہنے لگے خبردار آج کے بعد اگر میرے گھر میں اس کی کوئی چیز لے کر تم آئے. کیا یہ ہم کس کا فائدہ کر رہے ہیں؟ یہ ہم اپنی اولادوں کے آگے جو ہے آپ سمجھے جو ہے نا کانٹے جو ہیں وہ ہم اپنی اولادوں کی راہ میں بچھا رہے ہیں. اگر یہ جذبات ہم پیدا کر رہے ہیں. کتنی عورتیں ہیں کہتی ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ، کم از کم تھوڑا سا بندے کو اختلاف ہو بھی گیا، اختلاف ہو جاتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ آپ کو اختلاف نہ ہو، لیکن اختلاف کے بعد بھی رحم دلی کے ساتھ اختلاف کرنا چاہیے. اختلاف ہو گیا، راستہ الگ ہو گیا، چلو جی اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرے لیے بہتر کرے، ٹھیک ہے جی تیرا میرا نبھا نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر کبیرہ. یہاں تک بات ختم ہو جانی چاہیے. اگر ممکن ہو تو اس کے لیے دعا بھی کر دے کہ یا اللہ اگر میں غلط ہوں تو اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ وہ غلط ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دے. کم سے کم یہ کر لیں. لیکن نفرت کے جذبات پیدا کر لینا، اس پر اس کو ذلیل کرنا شروع کر دینا، اس کے لیے مقدمات بنانا، اس کے لیے جو ہے وہ تہمتیں گھڑنا اور پھر مستقل جو ہے اس کی مخالفت کے اوپر اڑ جانا، اور اس سے آگے بڑھ کر اس کو کوئی نعمت مل جائے تو اس پر جو ہے وہ ناراض ہونا، اگر اس کو اللہ کچھ عطا کر دے تو حسد کرنے لگ جانا. اللہ کی قسم یہ بہت بہت ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہونے کی نشانی ہے. یہ جذبہ کبھی پیدا نہ ہونے دیں. اختلاف ہو سکتا ہے، یہ جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں نا، یہاں پر تو باپ بیٹے کا اختلاف ہے، ماں بیٹی کا اختلاف ہے، یہاں پر تو بہت زیادہ اختلافات ہیں. لیکن اختلاف کو بھی ایک دائرے کے اندر رکھا کریں، اس میں بھی نرم دلی کا اظہار کیا کریں. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کس قدر بلندیوں کے اوپر مقام عطا فرمایا ہے. مقام محمود اللہ نے پوری کائنات میں ایک ہی ہستی کو دیا، اور وہ ہے ہمارے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مقام محمود پہ آگے قیامت کا دن کائنات میں آپ نے تمام انبیاء کو پیچھے کھڑا کر کے آپ کو تمام انبیاء کا امام بنا دیا، اور جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھما دی کہ جب آپ دروازہ کھلائیں گے تو دنیا کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ کوئی جنت کا دروازہ نہیں کھلا سکتا. کس قدر بلند مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیض کیا ہے. لیکن حکم کیا دے رہے ہیں نبی پاک اسلام کو؟ اللہ حکم کیا دے رہا ہے، خذ العفو خذ العفو. یہ صرف دو جملے کسی انسان کو سمجھ آ جائیں
تو کس قدر جامعیت ہے ان کے اندر. خذل عفو پنجابی میں کہنا ترجمہ بنتا ہے کہ معافی نو جفا مارنا, معافی نو چنگی طرح تکڑے ہتھاں پکڑ لو. مطلب یہ ہے کبھی نفرت کے جذبات پیدا ہو جائے تو ایک ہی رویہ اختیار کرے کہ 70 بار بھی اگر کسی کو روزانہ معاف کرنا پڑے تو 70 بار بھی اس کو معاف کر دیا. خذل عفو فرمایا معافی کو پکڑ لو, مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. یہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہے ہیں جو کہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ, انکا لعلی خلق عظیم. ان کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ معافی کو پکڑ لو, معافی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو خوش بخت بندہ, سعادت مند بندہ, کامیاب بندہ وہی ہے جی جو توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا, جو سنت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا, اور جو اپنے جذبات کی رو میں بیٹھ کر لوگوں سے نفرت, حسد اور بغض کے اندر زندگی بسر نہیں کرتا, بلکہ وہ معافی کے دروازے کو کھلا رکھتا ہے. کوئی معافی مانگے تو معاف کر دیتا ہے, کسی کے بارے میں غلطی ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لیتا ہے. جس کا یہ طرز عمل رہتا ہے وہ زندگی کے اندر بھی بڑا سکون کے ساتھ, امن کے ساتھ, اس کی زندگی کے اندر بھی برکتیں ہوتی ہیں, اس کی آخرت کی زندگی جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب اچھا بنا دیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ اخلاق والوں کو جنت میں وہ درجہ عطا فرما دے گا جو بڑے بڑے نمازاں پڑھنے والے اور بڑے بڑے جو ہے روزے رکھنے والے اس درجے کو نہیں پہنچ سکے جس درجے پہ اللہ اچھے اخلاق کے ساتھ بندے کو پہنچا دیتا ہے. تو یہ پورے دین کی بنیاد اور خلاصہ ہے میرے بھائیوں. 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں, اگر 2-4 باتیں اور بھی اس کے اندر شامل کریں تو وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ توحید کے اوپر قائم ہو جائیں, سنت کی اتباع کیا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے مسئلہ پوچھ کے آپ عمل کریں, نہیں, کسی بھی عالم دین سے پوچھیں, صرف اتنا ضرور پوچھیں کہ جی یہ بتا دیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کس طرح کیا ہے, یہ بتا دیں. جس طرح وہ آپ کو بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح کیا ہے, آپ اس عمل کو سنت سمجھ کر اس طرح کریں. توحید اور سنت کے اوپر قائم ہو جائیں. اور نماز کی کوتاہی جو ہے نا, یہ بہت بڑی کوتاہی ہے, یہ ہماری موت سمجھ, یہ ایمانی موت ہے. نماز کے اندر کوتاہی نہ کریں اور اعلیٰ اخلاق جو ہے اس کو اپناتے رہیں اور اس پر محنت کرتے رہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبر کرنے سے آتا ہے. مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہ صبر کی دعا کرتے رہو اور جو موقع ہے ایسے پھٹو جیسے پتہ نہیں بم پھٹ گیا ہے. صبر نہیں, صبر کرنے سے آتا ہے. پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صبر کریں, پھر بڑی بڑی باتوں پہ صبر کرنے کا حوصلہ پیدا کریں. بندہ صبر کرتا 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 آخرکار صابر بن جاتا ہے. تو یہ کرنے سے آتا ہے, صرف سوچنے سے, سننے سے یا دعا کرنے سے. دعا ضرور کرنی چاہیے لیکن دعا کے بعد قدم بھی اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور نہ آئے تمہیں موت مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے مکمل فرما بردار ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
توحید پر قائم رہنے اور توحید پر ہی موت عطا فرمائے۔ مرتے وقت اللہ تعالیٰ میں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے جو کہ جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم کو جنت عطا فرمائے۔